جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انسانوں کو دنیوی ترقی سے نہیں روکا، بلکہ سائنسی ایجادات اور ترقیاں ایک ایکوائرڈ نالج ہوتا ہے، ایک ریویلڈ نالج، آسمان سے جو نازل ہوا ہے، منزل من اللہ، تورات ہے، زبور ہے، انجیل ہے، صحف ابراہیم، صحف موسیٰ اور قرآن، یہ ریویلڈ نالج ہمارے پاس پڑا ہوا ہے، اس پہ ایمان لانا ضروری ہے۔ اور جو ایکوائرڈ نالج ہے، جو انسان اللہ کی دوہی عقل سلیم سے، ان آنکھوں سے، حواس خمسہ سے اور اللہ کے دیے ہوئے فہم سے وہ جو سائنسی ایجادات کرتا ہے، سائنسی ترقیاں کرتا ہے، اس علم پہ بھی یقین رکھنا اور اس علم کو اپریشیٹ کرنے کا اللہ حکم دیتے ہیں، کیونکہ اس عقل کا خالق اللہ ہے۔ اور دنیا میں جتنی سائنسی ایجادات ہوئی ہیں، ان تمام سائنسی ایجادات کے پیچھے میرے اللہ ہیں۔ انسان نے صرف ڈسکور کیا ہے کہ انسان کی باڈی میں کیا ہے۔ انسان کی باڈی میں 100 ٹریلین سیل موجود ہے، اور جب ایک انسان کی موت کا وقت آ جاتا ہے، جب اس کا ہارٹ بند ہو جاتا ہے نا، اس کی ڈیتھ ہو جاتی ہے، تو یہ 100 ٹریلین سیل انسان کی باڈی میں موجود ہے۔ ہر سیل کے اوپر ایک بیکٹیریا سوار ہو جاتا ہے جو اسے ہلاک کر دیتا ہے، اور جلد ہی باڈی بدبو مارنا شروع کر دیتی ہے، اور پھر اسے دفنا دیا جاتا ہے۔ سمجھ یہ آئی کہ جب انسان کی باڈی میں اتر کے ساری چیزیں سمجھی جاتی ہیں، تو بڑے بڑے کارخانے، بڑی بڑی فیکٹریاں، بڑا اعلیٰ قسم کا سسٹم انسان کی باڈی میں لگا ہوا ہے، اور پھر باڈی کے سسٹم کو بیلنسڈ کرنے کے لیے اللہ نے جو نظام اس کے اندر متحرک کیا ہوا ہے، اسی سے ساری کی ساری ایجادات آگے بڑھی ہیں، اسی سے گاڑیاں بنائی گئی ہیں، وہیں سے انسان کے چلنے سے پہیہ بنایا گیا، اور انسان پیدل سفر کرتا تھا، دنوں کا، مہینوں کا اور کئی سالوں کا سفر کیا کرتا تھا۔ حج پہ جاتے ہوئے لوگوں کو 6 ماہ، سال 2 سال لگ جاتے تھے۔ انسان نے ترقی کی، اس نے پہیہ ایجاد کیا، پہیے پہ گھوم گیا، پھر اس کے بعد پر لگائے اور فضا میں اڑ گیا، اب سالوں کا سفر گھنٹوں میں طے کر جاتا ہے۔ یہ عقل دینے والا کون ہے؟ اللہ۔